خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاسٹر نعیم حکمت کی طرف سے سلام پہنچے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے عقاب کے بارے دلچسپ حقائق پارٹ 2 پر بات کی تھی۔ آج ہم مصائب کے ذرائع، ان کی بنیادی وجوہات پر بات کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم مصائب کی پہلی بنیادی وجہ پر بات کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ بائبل مقدس اور جنرل نالج کے دلچسپ بابرکت ٹاپک پر مختصر وقت الفاظ میں سننا، سیکھنا، جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور میرا ایمان ہے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کے لیے برکت کا، خوشی کا، علم میں ترقی کا اور سوچ میں تبدیلی کا باعث ہوگا۔ آئیں پھر مصائب کی پہلی بنیادی وجہ پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم عہد عتیق میں سے یرمیہ کا نوحہ، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 33 تک اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ یاد رہے پڑھے گئے حصہ میں اس بات کو بالکل واضح کیا گیا ہے کہ خدا سچ مچ خوشی کے ساتھ کسی انسان پر بھی دکھ اور مصیبت نہیں بھیجتا۔ اگر خدا انسان پر خوشی سے دکھ اور مصیبت نہیں بھیجتا تو پھر کیا وجہ ہے جس کے سبب سے انسان دکھ میں، درد میں، مسائل میں، مصیبت میں اکثر اوقات پھنسا رہتا ہے؟ اور اس کی واضح مثال ہمیں بائبل مقدس میں سے ایک نہیں ڈھیروں ملتی ہے۔ لیکن یاد رہے مصائب کی پہلی بنیادی وجہ انسان کی نافرمانی یا انسان کا گناہ ہے، جس کے سبب سے انسان دکھ میں، درد میں، مسائل میں، مصیبت میں پھنستا ہے۔ اور اس کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں صاف اور واضح بیان موجود ہے، لکھا ہے بھی، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملاؤں ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی
اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ واضح ہوا جی، دکھ، درد، مسائل، مصیبت سب انسان کی نافرمانی اور انسان کے خدا کا نتیجہ ہے، کیونکہ انسان جب بھی غلط چیزوں کا، غلط باتوں کا، غلط کاموں کا انتخاب کرتا ہے تو اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ مثلا چور اگر چوری کرتا ہے اسے جیل جانا پڑتا ہے، چوری کا مال اسے واپس کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی پہاڑ سے چھلانگ لگا لے تو نتیجہ میں اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح دکھ اور درد، مسائل، مشکل، مصیبت، موت، یہ سب انسان کی نافرمانی اور انسان کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مسائل کی دوسری وجہ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔